کہ اگر مسلمانوں کے مابین اتفاق رہے، اہل علم، اہل اسلام، علماء کرام کے درمیان اتحاد اور اتفاق رہے تو وہ دن دور نہیں جب عوام جڑ جائے گی۔ عوام کا آپس میں اتحاد علماء کا آپس میں جڑ جانے کے لیے ضروری ہے میرے دوستو، اور ان کے سروں پہ دستار فضیلت ہے، وہ چاہے عالم ہوں یا حافظ ہوں۔ میں ان کے بارے میں بنیادی طور پر ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے۔ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا ہے اور حدیث پاک کو بھی نازل کیا ہے، بس فرق یہ ہے قرآن میں لفظ اور مطلب دونوں اللہ کے ہیں، حدیث میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب ہمارے اللہ کا ہے، ورنہ دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، قرآن کریم یا حدیث پاک۔ اب جن علماء کرام نے قرآن اور حدیث دونوں کو پڑھا یا جن حفاظ کا صرف قرآن کریم کو پڑھا، یہ دونوں اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں۔ میرے دوستو، جیسے ہم قرآن اور سنت کی قدر کرتے ہیں ویسے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے جن کے سینے میں قرآن اور سنت موجود ہے۔ قرآن اور سنت اللہ رب العزت یہ علم دین کسی ایسے سینے میں نہیں اتارتے جس سینے میں کسی قسم کی کوئی غلاظت موجود ہو۔ رب کریم دین کا علم وہاں دیتے ہیں جہاں نور اور نورانیت موجود ہو۔ میرے دوستو، عالم دین کی قدر آپ کے اور میرے لیے ایسے لازم ہے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر حضور پاک کے دور میں حضور پاک کے صحابہ کرتے تھے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت کی وراثت ہے، وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت کی نیابت ہے، وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت کی خلافت کے طور پہ آگے چلنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ قرآن کریم پڑھے تو وہ قرآن کریم کے حفظ میں پیغمبر کا وارث ہے، اسی طرح وہ قرات کر کے اچھی قرات میں قرآن کریم اچھی آواز میں پیش کرے تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم قرات میں پیغمبر کا وارث ہے۔ احادیث نبویہ کو یاد کر کے احادیث نبویہ امت میں پھیلائے تو وہ احادیث نبویہ کے حفظ اور آگے پھیلانے میں پیغمبر کا وارث ہے۔ ایسے ہی کسی کے ذمے امامت و خطابت ہو تو وہ امامت اور خطابت کی نیابت کے واسطے سے پیغمبر کریم کا وارث ہے۔ حضور پاک موجود ہوتے، پیغمبر کریم خطبہ نکاح خود دیتے۔ اب جس عالم نے نکاح کا خطبہ دے کر نکاح کو منعقد کرانا ہے وہ نکاح کے مسئلے میں پیغمبر کا وارث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، وفات شدگان پر جنازہ خود پڑھتے۔ اب حضور پاک نہیں ہے، جس امام نے ہمیں جنازہ پڑھانا ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اس جنازے میں ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم دین کی تبلیغ کی ہے، امور دین کی تشریح کی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغی جماعت جیسے آج کے دور میں ہے یہ پیغمبر کی اس علم کی وارث ہے، اس عمل کی وارث ہے جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین پھیلاتے تھے۔ ایسے کوئی حق والا مجاہد ہو، دہشت گرد نہ ہو، حق کی بنیاد پر جہاد کرے، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ الحق کی بلندی کے لیے کرے تو وہ جہاد میں پیغمبر کا وارث ہے۔ ایسے کوئی بندہ خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرائے، دلوں کو بغض سے فارغ کرائے، گناہ دھلوائے اور گناہ سے توبہ کرائے تو وہ پیغمبر کریم کا درجہ تصوف میں وارث ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ان تمام علوم دینیہ کو پڑھانے کے لیے مدرسہ قائم کرتا ہے، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، وہ مدرسہ علم دین کا ہو، تحفیظ قرآن کا ہو، تجوید قرآن کا ہو یا حدیث پاک کی خدمت کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علوم کی تشریح میں، علوم
علوم کی وضاحت میں، علوم کے پہنچانے میں پیغمبر کا وارث ہے، ایسے ہی رسول اللہ کے علوم کو کوئی آدمی دین اسلام کو نافذ کرنے میں اپنی تگ و دو کرتا ہے، وہ تگ و دو کی کوشش تبلیغ کی ہو، تعلیم کی ہو، تجوید کی ہو، تصوف کی ہو، جہاد کی ہو یا سیاست اسلامیہ کی ہو، وہ پیغمبر کا اس میں وارث ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک غلطی ہے، ہم نے پیغمبر کا وارث صرف اس پگڑی والے مولوی کو سمجھا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے دین بتائے، مدرسے میں بیٹھ کے حدیث سنائے، منبر پہ بیٹھ کے خطابت کرے، مصلی امامت پہ بیٹھ کے دین بتائے، تصوف کی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، جہاد فی سبیل اللہ سنائے اور تبلیغ دین میں چلے۔ ہم یہاں تک بنیاد میں بند سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کے نبی کے وارث ضرور ہیں، لیکن وراثت یہاں پر بند نہیں ہے۔ یہ دین کمروں میں چھپنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین قرآن کو بند کر کے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پیغمبر کا دین اللہ رب العزت کا حکم حکومت کی تخت پہ لانے کے لیے آیا ہے۔ وہ صدارت کی کرسی ہو، وہ وزارت کی کرسی ہو، وہ ایوان صدر سے لے کر سینٹ ہو، سینٹ سے لے کر اسمبلی ہال ہو، قومی سے لے کر صوبائی ہو، ہر جگہ پیغمبر کریم کے جھنڈے کو پھیلانا یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے، ایک ایک موقع پہ۔ آج غلطی یہ ہے، ہم نے علوم دین کو محدود سمجھا، مولوی کو سمجھیں گے وہ مسئلہ بتائے بس ٹھیک ہے، اگر مسئلے سے ہٹ کے وہ اسلامی سیاست بتائے تو لوگ کہتے ہیں اپنی باؤنڈری کراس کر رہا ہے۔ میرے سادے مسلمان بھائی، وہ باؤنڈری کراس نہیں کر رہا، وہ پیغمبر کی وراثت میں ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ تو نے پڑھا، جس پیغمبر کا کلمہ میں نے پڑھا، جس پیغمبر کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، اس پیغمبر نے ہمیں تبلیغ بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے، تدریس بھی دی ہے، علوم بھی دیے ہیں، جہاد بھی دی ہے اور تصوف بھی دیا ہے، تو سیاست اسلامیہ بھی اسی پیغمبر کے دی ہوئی۔ اور میرے دوستو، میں اسی پر ایک حدیث سنا کر اگلے جملے پر آتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الانبیاء میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، باب ذکر بنی اسرائیل کے تحت حضرت ابو ہریرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کی اور باتیں بتائیں وہاں میں یہ بتایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا انبیاء کرام دین کو نافذ کرتے تھے بطور سیاست، تو یہ انبیاء کرام بنی اسرائیل سے دور چلا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ بتایا، صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ ایسے سلسلہ چلا، اب کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا انبیاء کرام نبوت کے علوم بھی دیتے، سیاست اسلامیہ بھی سمجھاتے، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں حضور پاک نے فرمایا میں انبیاء کا آخری نبی اور نبیوں میں آخری سیاست دان ہوں، میرے بعد نبوت نہیں چلے گی۔ جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کے دلوں میں سوال اٹھا، ذہنوں میں ایک بات آئی کہ نبوت ختم تو سیاست اسلامیہ بھی ختم۔ حضور پاک سے ابھی پوچھنے ہی لگے ہیں، نظروں میں گویا پوچھا، ابھی زبان نہیں ہلائی، اللہ کے رسول نے خود ہی فرما دیا، فرمایا یہ نہ سمجھنا میرے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست کا درجہ اور دروازہ بھی بند ہے، جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے خلیفہ، میرے خلفاء، میرے نائبین، میرے وارثین علماء آئیں گے اور وہ دین کو بھی لے کر چلیں گے، اسلامی سیاست کو بھی لے کر چلیں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم پورا دین ماننے والے، ادھورے دین کی بات ہم نہیں کرتے۔ تو اسی لیے جس کے سر پہ دستار فضیلت سجے، جو محدث حدیث پاک سنائے، جو مبلغ تبلیغ سنائے، جو مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کرے، جو خانقاہ کا شیخ طریقت اللہ اللہ سکھائے، یا جو اسلامی سیاست دان دین کو نافذ کرے، یہ سارے علماء پیغمبر کے وارث۔ آج غلطی یہ ہے ہم نے کام تقسیم کر لیے، یہ جو لفظ ہے نا یہ انگریز کا بنایا ہوا،
جو آج ہم میں سرایت کر گیا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تمہیں کس نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک؟ بھئی ملا مسجد سے دین کو لے کر عالم اسلام میں دین کو نافذ کرنے والا. آپ ترکی جائیے، رب آپ کو لے جائے. غازی عثمان ارطغرل کی قبر پہ جائیے، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اس کی قبر پہ جہاں اور کتبات موجود ہیں، وہاں 23 ممالک کے پرچم موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے یہ پیغمبر اسلام والسلام کی دین کا وہ وارث تھا. اتنے ملکوں پہ حکمرانی کی تھی، ایک سلطنت عثمانیہ کے نام پہ جو آج 23 ملک بن چکے ہیں. بھائی پیغمبر کا دین الماری میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، دین پھیلنے کے لیے. اور ایسے ہی پیغمبر کی وراثت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دین میں فقاہت پیدا کرنا ہے. دین کی فقاہت کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ. اسے کیا ہے؟ علم فقہ کی بات پیغمبر کی وراثت کیسے؟ سنو، میں رسالت مآب الاسلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں. موجم الاوسط اٹھائیے، امام طبرانی روایت لائے ہیں. سیدنا علی المرتضی حضرت حیدر کرار، حسنین کے ابا، زہرا کے شوہر، رسول اللہ کے خلیفہ چہارم حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ایک سوال پوچھا جو شاید کوئی اور نہ پوچھ سکا. فرمایا میں نے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا. یا رسول اللہ اگر یہ دور آئے، آپ دنیا چھوڑ جائیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی دین کی بات آئے، کوئی شریعت کی بات آئے، مذہب و اسلام کی بات آئے، اور اس سوال پر ہم قرآن بھی دیکھیں، آپ کے فرمان کو دیکھیں، ہمیں حکم بھی نہ ملے، ہمیں منع بھی نہ ملے، فماذا تأمرنا، ہم اس پہ کیا عمل کریں؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء. فرمایا علی جو دین میں عبادت کر کے فقاہت کے درجے پہ سمجھ بوجھ پر فقیہ بن چکا ہو، پہنچ چکا ہو، ان سے مشورہ کرے، امت اس بھمر سے نکل جائے. تو فقہاء بھی پیغمبر کے وارث ہیں. آؤ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں لانے لگا. حضرت امام مالک کی بلاغات میں سے ہے. یہ علماء سمجھتے ہیں بلاغات کا درجہ کہاں تک ہے. موطا میں موجود ہے، کتاب القدر اٹھائیے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھ تک پہنچا ہے. اور امام مالک کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اس امت مسلمہ کا دوسرا بڑا امام ہے. امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں. اس امت کے تیسرے بڑے امام محمد ابن ادریس شافعی مطلبی قریشی قبیلے کے، یہ ان کے استاد ہیں امام مالک. اور امام مالک کے لیے ایک روایت بھی آتی ہے. رسالت مآب الاسلام نے فرمایا لوگ اپنی سواریوں کے جگر تھکا کر آئیں گے، اتنے لمبے لمبے سفر کریں گے، میرے شہر مدینہ میں آئیں گے، انہیں اس وقت کا بڑا عالم ملے گا. علماء نے لکھا اس سے مراد امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کی بلاغات کو درجہ صحت حاصل ہے، اس کو آپ ضعیف روایت نہیں کہہ سکتے. امام مالک فرماتے ہیں مجھ تک اللہ کے رسول کا یہ فرمان آیا. رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میرے بعد گمراہ نہیں ہونا، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے کیا؟ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں سے رہنمائی لیتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کا قرآن، ایک میرا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دونوں چیزیں. تو میرے دوستو آج جن علماء کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے انہوں نے پیغمبر کا قرآن بھی پڑھا ہے اور حدیث نبویہ بھی پڑھی ہے. اور جن کے سر پہ حفاظ کے طور پہ دستار فضیلت آتی ہے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن کو پڑھا ہے. آؤ میں قرآن اور سنت کی عظمت پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا. وہ جملہ یہ ہے قرآن ہو یا فرمان ہو یہ دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے. میں نے شروع میں بات کی تھی، میں اس پر دلیل لانے لگا ہوں. قرآن تو اللہ کی طرف سے تنزیل من رب العالمین، اس پہ دلائل.
حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس پر دلیل سورت نمبر 3 سورت آل عمران، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113. رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت سے مراد حدیث نبویہ، سنت حدیث ہی ہے. تو پیغمبر پر قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، اور نزول کے لفظ وَأَنزَلَ اللَّهُ. ٹھیک، تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. قرآن اترا، حدیث اتری. قرآن اور حدیث کے اترنے نے پیغمبر کریم کو ان علوم سے روشناس کر دیا جو اس سے پہلے پیغمبر کے پاس موجود نہیں تھے جب قرآن اور حدیث نہیں آیا تھا. اچھا، جب یہ آ گیا اب کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن اترنا اور فرمان اترنا، یعنی فرمان مصطفیٰ، یہ دونوں اترنے پیغمبر علیہ السلام پر بہت بڑا اللہ کا فضل بتا رہا. تو میرے دوستو، اب قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حضور کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک قرآن رہے گا رسول اللہ کا فرمان بھی رہے گا. یوں نہیں ہو سکتا کہ فرمان نبوی پر کوئی ڈاکہ ڈالے، حدیث نبویہ پر کوئی تان و تشنیع کر کے نعوذ باللہ اس کو ضائع کر دے. جی نہیں میرے دوستو، قرآن بھی قیامت تک ہے، حضور کا فرمان بھی قیامت تک. جیسے رسول اللہ کی نبوت قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہے، تو قیامت تک نئی حدیث بھی تو نہیں ہے نا. جب پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے بعد کسی ہم نئے نبوت کے قائل نہیں ہیں، نئی رسالت کے قائل نہیں ہیں، نئی پیغمبری کے قائل نہیں ہیں، اور نئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسالت کے ہم قائل نہیں ہیں، تو پھر نئے نبی کے بھی قائل نہیں ہیں اور نئی حدیث کے بھی قائل نہیں. اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضور کی بات کو اپنی بات فرماتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، شاید کسی کی توجہ نہ ہو، میری بات کو غور سے سننا. اللہ پیغمبر کے فرمان، پیغمبر کی حدیث، رسول اللہ کی باتوں سے اتنی محبت، اتنا پیار فرماتے ہیں کہ وہ بات حضور کی ہوتی ہے. رب فرماتے ہیں ایسے سمجھو وہ میری بات ہے. کہاں؟ اس پر کئی درجن شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک کتاب کی طرف رہنمائی کر کے ایک دو شواہد اس پر پیش کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اکابرین کو نہیں پڑھتے. اگر ہم اپنے اکابرین علماء دیوبند کے علوم کو پڑھیں، سمجھیں، واللہ العظیم کہتا ہوں اس دھرتی پر آپ دلائل کے بادشاہ بن. ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں. کوئی غیر کی کتاب ملے، کسی غلط مذہب والے کی ادھر ادھر کا کوئی ویڈیو کلپ ملے، لوگ سنتے اور پھر شیئر کرتے، مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو کس نے کہا آپ اس چکر میں پڑھیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا آپ علماء کے پاس رہتے، یا کم از کم اپنوں کو پڑھتے. یا میں ان علماء کو کہتا ہوں جو نئے اس میدان میں آئے ہیں کہ آپ نے اہل باطل کی کتابیں کیوں اٹھائی ہیں جب آپ نے اہل حق کو نہیں پڑھا. مثلا قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، ایک مسئلہ چلتا ہے خلق قرآن کا. یہ جب تک اپنے اکابر کو نہ پڑھے، میں نئے آنے والے علماء کو کہتا ہوں اس وقت تک آپ نے معتزلہ کے علوم کو نہیں پڑھنا. آپ پڑھ گئے، آپ اس چکر پہ پڑھ گئے، آپ نے کچھ اور لے لی. حالانکہ اس دن کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی، میں علماء کے مجمع میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، تو ایک ہمارے دوست نے کہا کہ قرآن کریم خالق تو اللہ ہے، اللہ کی صفات ہے، تو قرآن کو کیسے اللہ کی صفات کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار وہ آیتیں پیش کرنے لگا. کیوں؟ اس نے ادھر ادھر جراج پوری وغیرہ کو پڑھا تھا تو وہ پھسل گیا. میں نے کہا سن، اپنے اکابر کو پڑھ لو اور چھوڑو اتقان اٹھاؤ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی تحریر اٹھا کر دیکھو. حضرت امام سیوطی خلق قرآن پر فیصلہ کن ایک جملہ فرماتے ہیں لوگوں، قرآن کریم میں 18 جگہ رب کریم نے مخلوق پر لفظ خلق کی بات فرمائی ہے.
اور 54 مرتبہ قرآن کریم کے علوم کی بات فرمائی ہے جہاں پر لفظ علم کے ساتھ. جس جگہ بھی اللہ نے قرآن کی بات کی ہے اس جگہ اللہ پاک نے خلق کا لفظ نہیں لایا, اور جہاں انسان کی بات کی ہے وہاں خلق کا لفظ لایا. پھر دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, فرمایا انسان کے لیے خلق کی بات کی ہے, قرآن کے لیے علم کی بات کی ہے. علم اللہ کی ذات کی صفت ہے اور صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے, لہذا قرآن مخلوق نہیں. لیکن ایک بندے نے اس سے واسطہ ہی نہ لیا ہو, وہ ادھر ادھر کے معاملات کو دائیں بائیں دیکھے گا تو گمراہی ہوگا. تو میرے دوستو, میں اس لیے کہتا ہوں اپنے اکابر کو پڑھو. میں اس پر دلیل دے رہا تھا کہ اللہ کی بات ایسی ہے کہ حضور کی بات کو اپنی بات فرمائیں. آپ کو میں وہ کتاب پیش کرنے لگا ہوں جو اردو زبان میں ہے, لیکن کئی لائبریریوں پہ بھاری ہے. آثار الحدیث اٹھائیے, علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ کی. یار رب نے ہمارے استاد محترم کو کیا علوم دیے تھے, اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت علامہ خالد محمود کی آثار الحدیث کی 2 جلدیں اٹھائیں, تقریباً 60 سے زائد عناوین پر حدیث پاک کے قرآن کریم کے حوالوں سے ثابت کی. اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں لاتا ہوں, آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی بات کو اللہ نے اپنی بات فرما کر کس انداز میں پیغمبر سے پیار کا اظہار فرمایا. آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, اور قبلہ ہمارا بیت اللہ ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 ماہ نماز پڑھا چکے تھے. مدینہ طیبہ حضور پہنچ چکے ہیں, اعلان ہو گیا ہے وہ قبلہ, لیکن حضور کے دل میں ہے اللہ قبلہ بیت اللہ کر دے, میرے اللہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے. حضور کے دل میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ترضا سے میں دل کی بات لے رہا ہوں, حضور کے دل میں تھا. تو حکم آیا اللہ کا اس وقت جب حضور نماز میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہو چکی ہیں. فرمایا 2 بیت اللہ کی طرف منہ کر لے. مسجد قبلتین بنو حارثہ کے محلے کی آج تک شاہد عدل ہے. آپ جائیے, آپ وہاں پر جا کر 2 محراب دیکھیے, ایک طرف ہے ایک دوسری طرف ہے, کیونکہ مدینہ منورہ کا قبلہ ولیکن شرقوا وغربوا کے تحت ہے. تو میرے دوستو, حضور پاک نے نماز میں قبلہ تبدیل کیا, صحابہ کرام نے بھی تبدیل کیا, اللہ کا حکم آیا. تو کچھ بے وقوفوں نے اعتراض کیا. بے وقوف میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں چند بے وقوف اٹھے اور کہا مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِ, کیا ہو گیا ان کو مسلمانوں کو ایک قبلہ چھوڑ دیا. ان قبلتی ملتی کانوا علیہ, اس قبلے کو جس کو تو پہلے مانتے تھے کیوں ہٹے. تو رب کریم نے تو حکیمانہ انداز میں اس کا جواب دیا نا کہ میری مرضی, قل للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی رب کا, مغرب کے رب کا, شمال بھی رب کا, جنوب بھی رب کا, تمام جہات اللہ کی ہے, رب جہاں چاہے حکم دے. یہ حکیمانہ جواب ہے. لیکن ایک جواب جو لفظ بولا جس میں شان رسالت واضح ہے, پیغمبر کی محبت واضح ہے, حدیث نبویہ سے پیار کی وضاحت ہے, وہ یہ ہے فرمائے لوگو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, کہ جہاں پہلے حضور منہ کر کے ٹھہرتے تھے وہ بیت المقدس ہے, اس کا حکم بھی ہم نے دیا. جہاں اب منہ کیا وہ بیت اللہ ہے, اس کا حکم بھی ہم نے دیا. کوہاٹ کے غیوروں, میں چیلنج سے کہتا ہوں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کو کھنگال لیجئے, یہ حکم آپ کو نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو. تو رب کیوں کہتے ہیں جہاں پہلے منہ کیا تھا وہ حکم ہمارا تھا. وہ حکم ربانی قرآن میں کہاں ہے؟ جہاں رب فرمائے بیت المقدس کی طرف منہ کرو وہ حکم الہی کہاں ہے؟ وہ وحی کہاں ہے؟ وہ آیت کہاں ہے؟ جہاں پہلے والے قبلے کی بھی رب نے دفاع کرتے ہوئے یہ بات پیش کی ہے کہ وہ قبلہ بھی ہماری حکم کا تھا, تو وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے, تو کہاں؟ اب اس کے 2 جواب ہیں, ایک کافرانہ سوچ ہے, ایک اسلامیانہ سوچ ہے. کفار کی, بے ایمانین کی
سوچ یہ ہے کہ یہ قرآن صحابہ کرام نے غلط جمع کیا، نعوذ باللہ، اس قرآن میں رد و بدل ہو گیا ہے، جیسے مقبول حسین دہلوی نے تلقۃ القرآن میں لکھا ہے، نعوذ باللہ، کہ شراب خور خلفاء کی خاطر قرآن میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس طبقے کے 12 مجتہدین نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ میں نے اس لیے قرآن کریم کی آیت شروع میں پیش کی، رب فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دشمنوں، اور لعنتیوں، تمہاری سازشیں رہے گی، تمہاری چالیں رہیں گی، رب کے قرآن میں اعلان ہے اس کی حفاظت رب نے کرنی ہے۔ تو کس کی جرات، ہمت، طاقت، سکت، قوت کہ وہ اللہ کی حفاظت کے راستے میں آڑے اڑک آئے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ ہاں، جس نے جھوٹ بولا، الزام لگایا پیغمبر کے خلفاء اور صحابہ پہ، رب نے اسے دنیا میں نمونہ عبرت بنا دیا۔ آج تک لعنتیں برسیں گی منکر قرآن پر اور قیامت تک برستی رہیں گی۔ تو پھر ایک جواب تو بے ایمانوں کا تھا کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی، ایمانداروں کا کیا جواب ہے؟ اسلامیانہ سوچ کیا ہے؟ دینداری والی سوچ کیا ہے؟ وہ ایک ہی جواب ہے، وہ پیغمبر کریم کی باتوں سے رب کو پیار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حکم تو حضور کی زبان سے رب نے دیا تھا، اس کے لیے آیت نہیں اتری تھی، حضور کے دل پہ الہام ہوا، حضور نے اپنے دل میں الہام اللہ کا لیے صحابہ کو حکم بتایا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، صحابہ نے شروع کر دیا، چلتا رہا، لیکن دل میں تھا اللہ کعبۃ اللہ ملے، تو رب نے جب کعبۃ اللہ دیا، اعتراض کیا لوگوں نے، تو اللہ نے فرمایا جو پہلا قبلہ تھا حکم ہم نے دیا۔ پتہ چلا پیغمبر کی حدیث کو رب اتنا محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ حضور کی بات کو بھی اپنی بات کہتا ہے، حضور کی بات کو بھی اپنی بات۔ اور میرے دوستو، یہ پیغمبر کی حدیث سے رب کا یوں پیار ایک مقام پہ نہیں ہے، کئی مقامات پر ہے۔ آپ آثار الحدیث اٹھا لیجئے، آپ کو علامہ خالد محمود کو جولانی قلم آپ کو اس پر دلائل دیتے ہوئے نظر آئے۔ جب پیغمبر کریم کی حدیث کی یہ ویلیو ہے، اتنی اہمیت ہے، تو پھر واضح سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث پاک کو بھی رب نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اور میرے دوستوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی منکر حدیث ہو، کوئی غلام احمد پرویز کا متبع ہو، اسلم جیراج پوری کی گھسی پٹی عبارات کو پڑھ کے منکرین حدیث کے زمرے میں خود کو شمار کر چکا ہو، تو میں اسے دعوت ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہوں میرے بھائی، تب تو بھائی بنے گا جب پیغمبر کی حدیث کو مانے گا، ورنہ ہم تمہیں اسٹوپڈ مین کہیں، بے وقوف کہیں تو پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ یہ ہمارے غصے کا اظہار نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں منکر حدیث کو بے وقوف کہا ہے، اسٹوپڈ کہا ہے، سفیہ کہا ہے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت 145 شروع ہوتی ہے، رب فرماتے ہیں سیقول السفہاء، بے وقوف پیغمبر کی حدیث پر اعتراض کرے گا، بے وقوف پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر اشکال لائے گا۔ پتہ چلا جو نبی کی حدیث پر اعتراض انکار کی شکل میں لائے اسے اللہ بے وقوف کہتا ہے۔ صفی جمع ہے نا بے وقوف، صفحہ اس کی جمع صفی واحد ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پیغمبر کی حدیث کی ویلیو، جب قرآن کی اہمیت تبدیلی نہیں ہو سکتی، حدیث کی اہمیت، اللہ اس سے پیار کرے، ہمیں چاہیے ہم اس عالم ربانی سے، اس علماء حق سے پیار کریں جس کے سینے میں اللہ کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ عالم پورے دین میں پیغمبر کا وارث ہے، ادھورے دین میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ دین کے 2 جملے پڑھتے ہیں، علماء کو گائیڈ لائن دینے کے لیے آ بیٹھتے ہیں، بھئی یہ کام علماء کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ کچھ دن قبل میرا ایک کلپ کچھ اہل باطل نے وائرل کیا،
تفصیلی کلپ میں شاید کچھ کاٹا. مجھ سے سوال ہوا لائیو سیشن میں کہ مولانا ایک عامی آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہے, وہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے. میں نے کہا سنو, عام آدمی کو تلاوت کرنی چاہیے, اگر اسے شوق ہے ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے, علماء کی زیر نگرانی. عامی بندہ خود پڑھے گا تو کل گمراہ ہو کر بیٹھ جائے گا کہ اسے آیات کے بظاہر تعارض سمجھ نہیں آئیں گے. آیات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کے ذریعے ماہر قرآن عالم سمجھائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں مثالیں لاتا ہوں. مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن بتاتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت بھی ملتی ہے, گمراہی بھی ہوتی ہے. عام آدمی سوچے گا اوے قرآن گمراہی بھی دیتے, گمراہی کا کیا مطلب؟ ہم نے تو قرآن کو صرف کتاب ہدایت سمجھا. نعوذ باللہ, یہ تو یضل بہ کثیرا کا کیا مطلب؟ تو جب تک پیغمبر کے فرمان کی تشریح میں ماہر قرآن نہیں بتائے گا, ترجمے والے کو کیا پتا جو ریڑھی لگانے والا اور ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیے. ایسے ایک جگہ ہے جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, ایمان بڑھ جاتا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. اور سورۃ انفال میں وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, کانپنے لگ جاتے ہیں. تو ایک بندہ کہے گا قرآن پڑھنے سے خوشی ملتی ہے یا کانپ ملتی ہے؟ بھائی یہ کیا چکر ہے, ترجمے والا تو بیچارہ پھنس گیا. جب ماہر نہیں ہوگا, ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ, دین کا ماہر ساتھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا عام بندہ؟ ایسے ہی قرآن کریم میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو بندہ پوچھے گا ٹھیک ہے با جماعت رکوع کرنا چاہیے, لیکن سجدہ پہلے یا رکوع پہلے؟ آؤ قرآن کریم کے خالی ترجموں کی بنیاد پہ چلنے والوں, مہارت کو چھوڑ کے, علم حدیث کو چھوڑ کے, عالم کو چھوڑ کے خود پڑھنے والوں, میں سوال کرنے لگا ہوں, مجھے بتاؤ. قرآن کریم میں ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی, اے مریم علیہ السلام اللہ سے ڈر. رب نے فرمایا سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں, ترتیب آیت میں واسجدی وارکعی, سجدے کو پہلے ذکر کیا, رکوع کو بعد میں ذکر کیا. بغیر ماہر قرآن کے پڑھنے والا, بغیر حدیث پاک کے ماہر کے خالی ترجمے پڑھنے والا, وہ تو کہے گا مولانا رکوع بعد میں کرو, سجدہ پہلے کرو, قرآن میں ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ میں حیران ہوں. اس کلپ کو وائرل کر کے چند بے وقوفان امت اس پر کمنٹس کر رہے ہیں, باتیں کر. اچھا میرے دوست بھی بہت سادے ہیں, مجھے کلپ بھیج کے کہتے ہیں, رات مجھے انگلینڈ سے, اس سے پہلے بمبئی سے, اس سے پہلے پاکستان میں مختلف سٹیز سے کتنے حضرات نے, حضرت آپ کے اس کلپ کا جواب چاہیے. میں نے کہا بغیر ماہر کے, میڈیکل والے ڈاکٹری کی کتاب کو پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بننے دیتے. تم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی کتاب کو اتنا لاواعث سمجھ لیا کہ نہ ہمیں حدیث پاک سے اس پر رہنمائی چاہیے, نہ عالم دین جو ماہر قرآن ہے اس پر رہنمائی چاہیے, خود ترجمے پڑھیں گے. تم نے اتنا لاوارث سمجھ لی. کچھ سادے بندے کچھ تو سمجھو. اچھا کچھ لوگ اپنی دکانداری چلانے کے چکر میں ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی کے پیج فالوورز ماشاءاللہ ملین سے اباؤ ہیں. دنیا اسلام کو رب کریم نے متوجہ کیا, لوگ سنتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی تصویر اور اس کے کلپ کو کاٹ کے ساتھ لگائیں گے, چند مہینے ہمیں بھی سن لیں گے. اور یاد رکھو خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ رب کریم کا فضل ہے, یوں نہیں ہے.
جیسے ہر بندہ اٹھے اور قرآن کے نام پہ دھبا بن جائے. اور ایک بندے کی گفتگو ایک دوست نے مجھے کہا سنو, میں نے آدھا منٹ سنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ عوام کے لیے, پھر عوام پڑھے. میں نے اسے کہا عوام سے کیا مراد؟ عوام سے وہ عوام مراد ہے جو طالب العلم ہے, وہ پڑھے گا, اپنے استاد سے مشورہ لے گا. عوام سے ریڑھی والا, عوام سے مکینک, عوام سے فریج ٹھیک کرنے والا, عوام سے مراد اے سی ٹھیک کرنے والا, عوام سے مراد عام بندہ جو پوری اردو کی کتاب کا مطلب نہیں سمجھ سکتا, تم اسے ہاتھ میں قرآن دے کر کہو چل تم مفسر بن جا, پھر وہی ہوگا جیسے ایک مدرسے کو چھوڑ کے خالی یونیورسٹیز سے پڑھنے والوں نے ترجمے لکھے ہیں اور قرآن کریم کے ترجمے کا نعوذ باللہ جو حشر کیا ہے. علماء جانتے ہیں, میں اشاروں میں کہتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ایک ہمارے کالجیٹ جو خود کو مولوی کہتے ہیں پر مدرسے میں نہیں گئے, انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں کہا کہ یہاں اللہ کے نام کی دو صفات ہیں, ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے. تو اللہ نے اپنے نام میں رحمت میں زیادہ مبالغہ کرنے کے لیے دو صفات لائے. اتنی بات تو ٹھیک تھی, لیکن اگر وہ قرآن کا ماہر ہوتا تو اگلی خچ نہ مارتا, اگلی جگہ وہ بیچارہ بلنڈر نہ کرتا. اس نے کہا جیسے اردو میں کہتے ہیں کسی چیز کی لمبائی کو بیان کرنے کے لیے کہ لمبا تڑنگا, یا کسی کے کالے پن کو بیان کرنے کے لیے کہ کالا شاہ کالا, اسی طرح رب نے کہہ دیا الرحمن الرحیم. نعوذ باللہ من ذلک. یہ حال ہوگا پھر ان کا, معصیت کی پستی میں جا گرے طاعت کی بلندیوں سے, تو یہی حال تو ہوگا پھر. تو اسی لیے بھائی یہ نہ کیجئے کہ آپ بغیر کسی ماہر کے, بغیر کسی عالم فاضل کے جو قرآن و سنت کا ماہر ہے, اس کے بغیر آپ خود پڑھنا شروع کر دیں تو اپنے میاں مٹھو بننے والے, اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہو جائے گی. یوں نہیں ہوتا. یہ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں, ورنہ اس پر میرا مستقل مقالہ ہے کہ جو قرآن کریم کو خود سمجھنے کے لیے آٹومیٹک مفتی بن بیٹھے, اس کا حشر کیا ہوگا. بھائیو ٹھیک ہے آٹومیٹک چیز آپ کو جلدی پہنچائے گی, اور چھوڑو مینول اور آٹومیٹک موٹر کار کا فرق دیکھ لو. مینول گاڑی خراب ہو جائے کسی حساب سے دھکا لگا کر آپ پہنچ جائیں گے, آٹو کار آپ کی خراب ہو جائے خالہ جی کا گھر یاد آئے گا, پھر جا کر دھکا لگانے پہ سٹارٹ ہوگی, ورنہ وہی مستری بلانا پڑے گا. آٹو کے چکروں میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیڈیز گاڑی کو اٹھا کے جینٹس گاڑی کا مقابلہ کریں گے. مولانا طارق شجر مولا فرماتے تھے کہ ڈالیاں میں جیپ بند مقابلہ کیتا تو کیا جملہ دنیا میں پیش کر رہے. وہ کہتے کدی زنانی میں مردہ تو مقابلہ کیتا, کیا آٹومیٹک چیزیں دنیا میں چلا لی. بھائی علماء بیٹھے, انہوں نے سال ہا سال محنتی کی ہے اللہ کے قرآن پہ, رسول اللہ کے فرمان پہ, صحابہ کے اجماع پہ, صحابہ کے تشریح پہ, لغت عرب پہ, صحابہ کے فتاوے پہ, ائمہ کرام کے علوم پہ. یہ قرآن پر مہارت رکھتے ہیں. پڑھو ترجمہ, لیکن ان سے سمجھ کے پڑھو, ان کی زیر نگرانی پڑھو. خود پڑھو گے تمہیں ہدایت وہ نہیں ملے گی جیسے ہدایت کسی زیر نگرانی عالم کے تحت آپ کو ملے. کھلی کھلی بات ہے, لیکن اتنی سی بات بھی سمجھ نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون کی مہر لگ چکی ہے. تو وہاں مفتی عبدالواحد کیا کرے اور مولانا مجاہدین کیا کرے, یہ باقی یہاں کے علماء کوہاٹ کیا کریں اور ہم کہاں جائیں. تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے اس لیے سمجھائی کہ آپ کو چاہیے آپ علماء سے رجوع کریں. ہر بندہ کہے, ہر سواری یہ کہے میں نے جہاز کا ٹکٹ لیا ہے, پیسے بھرے ہیں, میں باقاعدہ گائیڈ بک سے پڑھ چکا ہوں کس طرح اڑانا ہے, پائلٹ کو اٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. کوئی بیٹھے گا؟ آپ بتائیں آپ بیٹھیں گے؟ آپ بولتے نہیں ہیں, بیٹھیں گے؟ تو جب آپ اپنی جان کی حفاظت میں اتنے سخت ہیں تو قرآن کریم کو تخت مشق بنا کر آپ ایمان میں سخت کیوں نہیں ہوتے؟ اور جان کہاں اور ایمان کہاں؟ ہاں ہاں ایمان پر ایسی ہزاروں جانیں قربان, ہمیں یہ اسلام سکھا. ایمان ایمان ہے, جان جان ہے.
اور ایمان پہ بات آئے تو جان قربان کرنا یہی مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟ آپ جتنے بیٹھے میں آپ سب سے ایک وعدہ لیتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے آپ میں اس بات کا جواب دیجئے، کیا میرے دوستو جان کو ایمان پہ خرچ کرنا مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دو، جان کی حفاظت پر ایمان کو نہیں، ایمان کی حفاظت پہ جان لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ ایمان کی حفاظت پہ جان قربان کرنا یہ مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب ایمان کی حفاظت پر مومن جان قربان کرتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنی ترتیب پر معاملات کو رکھیں، دین اسلام کو اتنا لاوارث پہ سمجھیں۔ اور آخری گزارش آپ سے کرنے لگے، آخری گزارش، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں بڑے ہی درد مندانہ انداز آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے کہوں گا، اپنی اولادوں کو توجہ اپنی اولادوں کو علم دین پڑھانے کے لیے ان اکابرین کے پاس ان کے مدرسوں میں بھیجو۔ میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، ہم نے پڑھی ہے، پڑھنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ہم صرف منع اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑا خیال کریں، کہتے ہیں نا لگ خیالوں کا، اتنی تو پشتو مجھے بھی آتی ہے نا، تھوڑا خیال کرو۔ وہ کیا خیال ہے کہ نماز میں وعدہ کرتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہود و نصارہ کی ترتیب پہ ہم نہیں چلیں گے، اور وعدہ کرتے ہیں رات کو سوتے وقت دعائے قنوت وتر میں پڑھ کے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، اس سے الگ ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو پھر کالج میں جا کے، یونیورسٹیز میں جا کے، انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپنے آپ کو مسلمانی لباس میں رکھنا، کافرانہ تہذیب میں نہ رکھنا، عیسائیت کی تہذیب نہ اپنانا، یہودیت کی تہذیب نہ اپنانا، مسلمان بن۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ یہی تو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ سمجھا گئے، ہمیں صرف یہی بتائیں۔ ہم کالج کے مخالف نہیں ہیں، میں نے کالج پڑھا ہے، یقین مانیے ایک دفعہ بھی اسٹیکف نہیں ہوا، کوئی میرے اوپر کبھی فائن نہیں لگا، نہ پیریڈ میں کبھی چھٹی کی ہے، پیریڈ کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہم موجود ہوتے اور گھنٹی بجنے کے بعد ہم وہاں کلاس روم سے ہم باہر نکلتے، کبھی بھی اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تہذیب جب بدلی جاتی ہے تو پھر کسی کہنے والے کو کہنے دیجئے کہ یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ اس کالج کی بات ہے جس کالج میں تہذیب کے اوپر حملہ ہو، تمدن پہ حملہ ہو، ثقافت پہ حملہ ہو، اور ہماری مشرقی روایات پہ حملہ ہو۔ میں تو آج پشتون بیلٹ میں بات کر رہا ہوں، پشتون بیلٹ میں تو مذہب کی جڑیں بڑی گہری ہیں، یہاں مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے، یہاں نماز کا، یہاں سر پہ ڈھانکنے کا اور دین اسلام اور علماء کے احترام کا معاملہ زیادہ ہے۔ میں تمہیں زیادہ بات کر رہا ہوں، جہاں اسلام زیادہ وہاں شیطان کا آج حملہ بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، چور اس دکان میں چوری نہیں کرتا جو کنگال دکان ہو، چور اس دکان پہ چوری کرتا ہے جو مالدار ہو۔ شیطان اس گھر پہ حملہ آور نہیں ہوتا جہاں اس قسم کے ایمان کی باتیں نہ ہوں۔ سینما گھروں پہ شیطان کیا حملہ کرے گا؟ وہ تو پہلے شیطان کے چنگل میں، شیطان مساجد، مدارس، دین اسلام، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، نمازی، روزے دار، اس پر زیادہ حملہ آور ہوگا تاکہ اس کے ایمان کا ڈاکو بنے شیطان۔ تو بھائیو، اس دور میں علماء سے جڑے رہنا ایمان کو بچانے کے معاملات میں ہے۔ یاد رکھنا، جتنا علماء سے تعلق میں رہو گے اتنا بچے رہو گے۔ آج موجودہ دور میں سیاسی فتنے ہوں، سماجی فتنے ہوں، کوئی اور ہو، اللہ کی قسم میں رب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ان مخالفین کے جملہ اعتراضات آپ لائیے،
یہ فقیر یوں پاؤں کی ٹھوکر سے یوں نہ اڑائے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. آپ ہمارا نام بدل دینا. ہر طرح کے اسلامی عالم کے پاس اس طرح کے تمام میدانوں کے پراپیگنڈے کے جواب موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مولوی جواب نہیں دیتا. مجھے ان کی زبان میں بھی جواب دینا آتا ہے، لیکن ہمیں ہماری ثقافت روکتی ہے، ہمیں ہمارا گیٹ اپ روکتا ہے. تو بھائیو، علماء سے جڑے رہنے کا طریقہ کہ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناؤ. کیوں؟ آج ہر بندے کی ضرورت ہے لیگل ایڈوائزر. کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے میں ایک وکیل اپنا رکھ لوں، فیملی ڈاکٹر، میری صحت کا مسئلہ نہ بن جائے. فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو، مشاورتی وکیل رکھتے ہو، تو وہاں عالم بھی رکھو، تمہاری قیامت میں ضرورت پوری کرے گا. وہاں 70 بندوں کے گناہگاروں کی اپنی فیملی کی سفارش کر کے یہ عالم جنت لے جائے گا. اور حافظ اشرتم من آل بیتی کلو وجبت علی النار. حضرت علی نے فرمایا فضائل اعمال میں فضائل قرآن اٹھا لیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حدیث پاک متصل ذکر کی ہے، حافظ قرآن 10 ان بندوں کو جنت لے جائے گا اپنی فیملی میں جن پہ جہنم واجب ہے. تو لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہے، فیملی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو عالم و حافظ کی ضرورت کیوں نہیں؟ اور یہ بات ذہن سے نکال دو کہ عالم بنے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ عالم بنے گا کہاں سے کھائے گا؟ بابا وہاں سے کھائے گا جہاں حضور فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس رب وہاں سے رزق دے گا جہاں پر لوگوں کا گمان ہی نہیں ہو. میں کل کی بات کروں، میرے ایک شاگرد ہیں، میں ان کی دکان پر کل کی وجہ سے بیٹھ گیا کچھ وقت کے لیے. اس تھوڑے سے محدود وقت میں 3 سے 4 5 آدمی مختلف طرح کے ملے. ایک کہتے ہیں میں جوس بھی لا رہا ہوں، ایک کہتے ہیں کوئی فریش جوس چاہیے، ایک کہہ رہے حضرت چھولے چاہیے، دوسرا کہہ رہے نہیں سموسے چاہیے، ہاں نہیں جی بوتل. یہ سب کچھ ایک ایک بندے نے اپنی اپنی طرف سے بھجوا دیا. تو میں نے وہاں پر ان کو کہا کہ دیکھو یہ ہدیہ ہے، بندوں نے دل سے بھیجا ہے، خوشی سے، کہ کھائے گا ہمیں خوشی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے علم دین کی قدر. میرے منہ کی وجہ سے انہیں نہیں بھیجا کہ ہمارے منہ پر کوئی گلاب کا پھول ہے یا ہمارے منہ پر کوئی بلبل بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے دین کی قدر کی ہے. تو جب دین کی قدر تم کرو گے، تمہارے اولادوں کی قدر لوگ دینداری کی وجہ سے کریں گے، تو پھر رزق کا پرابلم نہیں ہوگا. میرے لیے کھانا مشکل ہو گیا، میں نے کہا جی اس کو دے دو، کچھ اس کو دے دو، کچھ اس کو دے دو، کچھ اس کو دے دو. ابھی بھی کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ پرابلم نہیں ہے بھائی. مولویوں کو کسی قسم کے کھانے وانے کی فکر نہیں ہے. عوام میں کسی کو فکر ہوگی تو فکر ہوگی. اس لیے دین کا معاملہ بھی ٹھیک، دنیا کا بھی ٹھیک. اپنی اولاد کو عالم بناؤ گے؟ بتاؤ. حافظ بناؤ گے؟ جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کہتے ارادے پہ بھی نیکی ملتی ہے. جو علماء اور حفاظ اپنی اولاد کو بناؤ گے، ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے مجھے جواب دیجئے. اپنی اولادوں کو حافظ اور عالم بناؤ گے؟ اپنی فیملی کو بناؤ گے؟ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرو گے؟ شریعت اسلامیہ کی طرف متوجہ کرو گے؟ علماء سے تعلق میں رہو گے؟ دین سے متعلق رہو گے؟ دین کی حفاظت کرو گے؟ دین کا دفاع کرو گے؟ دین اسلام پہ کوئی بات آئے تو علماء کے ساتھ ٹھہرو گے؟ جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آپ کے سوالات ہیں، نرم سوال نرم جواب، گرم سوال گرم جواب. ٹھیک ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہونا. سوالات جیسے ہوں گے تو جواب ویسا ہوگا نا. میں بہت سی جگہوں میں کہتا ہوں نا کہ مجھ سے کسی نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہاں بندہ دکھاؤ. میں اس کے 2 جواب دیتا ہوں. صحافی سے پوچھے نا اپنا سورس دکھاؤ، تو صحافی کہتے ہیں صحافی سورس شو نہیں کرتا، وہ بات کرتا. تو مجھ سے سورس کیوں پوچھتے ہیں؟ میں مجھ سے ایسی دنیا پوچھتی ہے، اس طرح دنیا پوچھتی ہے، اس طرح فون پہ پوچھتے، اس طرح ملاقات پہ بھی پوچھتے. تو سوال کا جواب بندہ دے دیتے ہیں. اچھا ما بین بیتی و منبری، بیت بھول گیا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس حدیث پاک میں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جنت میں فوت، مرض، بڑھاپا نہیں ہے. حالانکہ اس ٹکڑے میں لوگ بیمار بھی ہیں، جن کو موت بھی آ جاتی ہے. ٹکڑا جنت کیسے ہے؟
میں نے کہا کہ اپنے اکابر کو پڑھو تمہیں جواب ملے گا. فتح الملہم شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 ما بین بیتی کی حدیث پاک کو ذکر کر کے زبدۃ المحدثین والمفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو اس پر کلام کیا ہے وہ اس پہ حرف آخر جواب ہے. وہ فرماتے ہیں اس ٹائم فی حالت راہنہ ہے, حالت رہن ہے. اصل یہ جنت کا ٹکڑا ہے لیکن اس وقت حالت رہن ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے, قیامت میں رب اس جگہ کو جو روضہ رسول کے ساتھ یہ جگہ موجود ہے اس کو اللہ اٹھا لیں گے. تو فرمایا یہ فی حالت راہنہ ہے, رہن کی حالت ہے, دنیا میں آئی ہے, امانت ہے. تو اس وقت اس پر جنت والے وہ قانون مکمل لاگو نہیں ہوتے. کچھ تو ہو رہے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے لیکن وہ قانون ہر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ ابھی دنیا میں ہے. مثلا مشرک نہ آ سکے, مثلا کسی کو موت نہ آ سکے, مثلا اس میں کوئی بوڑھا نہ جا سکے. تو یہ قوانین تب تک اس پہ نہیں آئیں گے جب تک یہ فی حالت راہنہ دنیا میں امانت کی حالت میں ہے. انہا تنقل فی دار الآخرہ, قیامت پہ رب اٹھا کر جنت لے جائیں گے تو فلی احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے. اور اس پر دلیل بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جنت کی مٹی سے بنا ہے. الخصائص الکبریٰ جلد اول حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے. نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ. حضور کا جسم جنت کی مٹی سے بنا ہے. جنت میں تو نیند نہیں ہے. کیوں آئی ہے رسول اللہ کو دنیا میں نیند؟ بتائیے. جنت سے حضور کا جسم بنا ہے, دنیا میں آئے ہیں, نیند نہیں آنی چاہیے لیکن دنیا میں نیند آئی ہے اور نیند میں دل جاگتا رہا ہے. حدیث میں اس لیے نبی کا نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا, نبی کا دل جاگا, یہ جنت کا خاصہ ہے. آنکھوں پہ نیند آئی, یہ دنیا کا اثر ہے. جنت میں پسینہ نہیں ہے. رسول اللہ کو پسینہ کیوں آیا ہے؟ تو جنتی وجود ہے. بھائی پسینہ نہیں آنا چاہیے, جنت کا خاصہ یہ ہے, لیکن پسینہ آیا ہے یہ دنیا کا اثر ہے. ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ, اس پسینے میں اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے, یہ جنت کا خاصہ ہے. بھائیو یہ جنت کا ٹکڑا ہے, اس پر فلی احکام لاگو نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں دنیا کا اثر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ میں سے ہر بندہ کافر, فلاں مسلمان, اس بارے میں بتائیے, کچھ بے خبر ہے. بھائی جس کا عقیدہ کفریہ ہوگا تو وہ کافر ہوگا, جس کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے تو ہمیں کون سا شوق ہے ہم خواہ بخواہ سے کسی کو کافر بناتے پھریں. بعض لوگ کہتے ہیں بریلوی دیوبندی حیات ممات لڑائی میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے کافر کو. میں ایک بات کہتا ہوں, میں بھی لڑائی کا قائل نہیں ہوں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کسی بریلوی میں کسی دیوبندی میں لڑائی ہو, کسی حیاتی میں اور کسی مماتی میں, کسی دیوبندی میں کسی شاعتی میں لڑائی ہو, میں کبھی نہیں چاہوں. ہم لڑائی کے قائل نہیں. جو لڑائی کرواتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, ان کا ہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. ایک دلیل کی بات ہے, دلیل کے اندر موقف پیش کرنا, اس سے کوئی لڑائی نہیں پڑتی. دلیل ہے. میں اکثر حضرات کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر بریلوی حضرات حنفی خود کو کہتے ہیں تو علماء احناف کی بارات پہ فیصلہ کرنا. اگر تمہارے حق میں تم سچے, ہمارے حق میں ہم سچے, کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے, تو دلیل کی بات ہے. اس طرح مماتی اگر خود کو دیوبندی کہتے ہیں, علماء دیوبند کے علوم کی روشنی میں مسئلہ حل کر لیں. علماء دیوبند کہتے ہیں رسول اللہ کی قبر پہ حیات نہیں ہے تو وہ سچے, اور وہ لکھ دیں پیغمبر کی قبر پہ حیات ہے تو ہم سچے. تو یہ اس پہ کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے, یہ دلیل کی بات ہے. میں لڑائی کا, فساد کا, فتنے کو کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں, کسی صورت میں اس کا قائل نہیں. دلیل کی دنیا میں بات کرنا کوئی برا نہیں ہے, تو دلیل کی دنیا میں بات کرنے پہ کوئی بین بھی نہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتائیں, کچھ لوگ ان پہ غلط باتیں کرتے ہیں. جس درخت پہ پھل لگے ہوں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نہاد شاخ قرب و سر بر زمین, اور جو وہ درخت ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, آج ان کے ساری میں ہوتا ہے, کیوں, اس پر پھل لگا ہوتا ہے. اور جو درخت اکڑا ہوا ہوتا ہے اس پر پھل نہیں ہوتا. حضرت مولانا آج ان کے ساری میں ہے اور یہاں لوگ اعتراضات کرنے میں ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھلدار پر تو اس طرح کے پتھر اٹھیں گے نا. لیکن میں اس ہاتھ پر, جس ہاتھ میں پتھر ہو اور اس پھلدار درخت کو مارے,
میں اس ہاتھ پر گویا کہ اگر ماتم جائز ہوتا تو میں ماتم برپا کرنے کا اعلان کرتا کہ لوگوں ماتم کرو اس ہاتھ پہ جو ہاتھ اس عالم دین کے خلاف اٹھ رہا ہے جو لاکھوں علماء اس کی قیادت میں متفق ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو فرمایا تھا کہ تیرے اس بیٹے کی وجہ سے مخالفت پہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں. مجھے تو وہی خطرہ نظر آتا ہے, اگر یہ واقعہ دیانت پر ہے نا تو مجھے وہی نظر آتا ہے. یقین مانے بغض فضل الرحمان جس سینے میں ہے نا, میں نے بڑا آزمایا, اس کے دین میں آپ کو کمی نظر آئے گی, اس کی عبادت میں آپ کو کمی نظر آئے گی, اس کے دینی معاملات اور دینی رجحان میں کمی نظر آئے گی. نہ ملے آپ کو میں یہ تحفہ دوں گا. مجھے سعودیہ سے یہ گھڑی تیسرے سسر نے دی ہے. کون سے نمبر والے نے؟ اب آپ منہ نیچا نہ کریں, تو میں تحفہ دوں گا, لیجیے. میں نے دیکھا ہے, یقین مانے بغض مولانا کا جس سینے میں آیا نا اس سینے میں عبادت کامل نہیں رہتی. بڑا مشکل ہے. میں نے بڑا تجربہ, مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی جب ڈاکٹر کسی مریض کو انجیکشن لگائے تو مریض کا حق بنتا ہے, وہ کہ ڈاکٹر صاحب کیوں چبا رہے ہو, کیوں سوئی لگا رہے ہو؟ ہاں وہ ٹیسٹوں میں کیا کہتے ہیں استن. اب یہ کیوں مجھے لگا رہے ہو؟ نہیں لگاؤ. مکوا شکوا کہے کر وہ روئے گا تو صحیح نا, لیکن ڈاکٹر کا حق ہے کہ وہ مریض کی بات کو نہ سنے بلکہ اپنی ڈاکٹری کے اصول پہ عمل کرے. تو میرے پیج فالوورز ہیں کچھ بیچارے یوتھی ٹائپ کے یا کوئی ادھر ادھر کے ہیں, وہ سارا دن لگے رہتے ہیں کیا کر دیا. تو میں ان کی باتوں کو محسوس نہیں کرتا, میں اپنی ڈاکٹری اصول پر استن لگا کے چھوڑا, جو بھی کرتے گئے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 10 15 کیمٹس کسی پوسٹ پہ ڈالیں گے نا اور یہ کہے گا اوفو میرے خلاف تو کیمٹس آنا شروع ہو گئے, لہٰذا مجھے ویڈرالنگ پوزیشن پہ ریٹرن لینا چاہیے اور میں یو ٹرن لے لوں. اور یو ٹرن والے ہم نہیں ہیں, یہ کسی اور سے جا کے. ہم فصدع بما تؤمر پہ عمل کرنے والے ہیں. جب ایک حق بات کرے پھر اس پر ڈٹ جائے. یاد رکھیں قل الحق ثم استقم, پیغمبر کریم کے فرمان کا مفہوم ہے معاذ, حق بولنا پڑے تو بول لے پھر اس پر ڈٹ جا جیسے مضبوطی سے ڈٹنے کا حق ہے. بھائی آپ کل کے جاتے آج چلے جائیں, یو کین گو, مجھے نو پرابلم, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو میرے لیے رائے قائم کرے کہے, لیکن میں مولانا کے ساتھ دیانتداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹکٹ کی لالچ ہے, پتہ نہیں کوئی ایم پی اے اور ایم این اے کی ٹکٹ ملے گی. میرا ذہن تو چھوڑے, حاشیہ ذہن میں اس طرح کا خیال آج تک نہیں آیا. میرا ایک علمی کام ہے, میں اس علمی کام کو لے کر پوری دنیا میں چل رہا ہوں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا. میرا اگلے ہفتے یورپ کا سفر ہے, تو یورپ کے جا کر صحراؤں اور سمندروں تک بھی ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جانا ہے. نو مسئلہ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے پوری دنیا میں جانا ہے. کوئی میرے لیے کیا کہتا ہے وہ کہتا رہے, کچھ بھی نہیں ہے. تا تک قدم ہی ذرہ برابر بھی مجھے پرابلم نہیں ہے کسی کی مخالف کمنٹ سے. میں آپ کے سامنے کیسے ہنس کے بات کر رہا ہوں. مولانا ذرا ہاتھ لگائیں جسم, بھائی لگائیں. ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ ٹھنڈا ہے. آگے آ کر بتاؤ, ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ ٹھنڈا ہے, بہت ٹھنڈا ہے. ٹھنڈا. اب بھی میں ٹھنڈا بیٹھا ہوں, مجھے تو کوئی گرمی کی بات نہیں ہے, کوئی مجھے اس پر کوئی غصے کی بات کرے, میں کھلی بات کرتا ہوں. لاکھوں علماء کے قائد پر نہ بولیں, آخرت خراب نہ کریں. آپ کو ان کی پالیسی سمجھ نہیں آتی تو اعتماد کرنا سیکھیں. ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں, نعوذ باللہ ہم شراب نہیں, ہم حلال دودھ پینے والے ہیں. ہم جو اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں اس پالیسیوں کو علماء سمجھتے ہیں. تمہیں آج نہیں سمجھ آتی تو کل ضرور آ جائے گی, نہیں تو پھر بعد میں سب کچھ کھلے گا جب آنکھ بند ہوگی. فسوف ترى اذا انكشفت الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. ایک عربی شاعر نے کہا ابھی گرد و غبار ہے, گرد و غبار چھٹے گا پھر تجھے پتہ چلے گا تو گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.